حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث ہے جس کو حدیث النجوہ کہا جاتا ہے، سرگوشی کی حدیث. تو وہ کسی صاحب کو پہنچی تھی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے خادم تھے، ان سے پوچھا کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ کے بارے میں کیا سنا ہے؟ نجوہ کے معنی سرگوشی، کسی کے ساتھ سرگوشی کرنا، اس کے بارے میں آپ نے کیا سنا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اپنے ایک بندے کو بلائیں گے، اور الفاظ یہ ہیں کہ یضع یدہ علی کنفہ، کہ اپنا دست مبارک اس کے پہلو پر رکھیں، جیسے پیار سے رکھا جاتا، اور چپکے سے کہیں گے اس سے تمہیں یاد ہے تم نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہا جی یاد ہے. اور یاد ہے کہ فلاں وقت میں تم نے فلاں گناہ کیا تھا؟ کہا یاد ہے. فلاں وقت یہ کیا تھا یاد ہے؟ تو سارے اس کی زندگی کے جو گناہ ہیں وہ اس کو یاد دلائیں گے باری تعالیٰ، یہاں تک کہ وہ آدمی یہ سمجھے گا کہ بس میں اب ہلاک ہو گیا، کیونکہ سارے گناہوں کا پورا پشتارا اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے رکھ دیا ہے، اب کوئی راستہ نجات کا نظر نہیں آ رہا. لیکن جب وہ پریشان ہو رہا ہوگا اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تو اس وقت باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے تو نے یہ گناہ کیے تھے، دنیا میں میں نے ان پر پردہ ڈالا، دنیا میں میں نے ان پر پردہ ڈالا، اور آج تیری مغفرت کرتا ہوں، آج تیری مغفرت کرتا ہوں. سب سے گناہ یاد بھی دلا دیے، اعتراف بھی کرا لیا، اور پھر فرما دیا دنیا میں نے پردہ ڈالا تھا، آخرت میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں. تو بزرگوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ فرمایا کہ آدمی کو اس سے گناہوں پر جری نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی چلو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو جائے گا، گناہ کرتا رہوں، کسی وقت اللہ میاں مجھے بلا کے اپنا کنف رکھیں گے اور مجھ سے یہ کہیں گے کہ چل میں نے دنیا میں بھی ستاری کی اور دنیا میں آخرت میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو یہ جرأت بڑی خطرناک، کیا پتا وہ بندے تم ہو یا کوئی اور اللہ کا بندہ ہے، اور اس اللہ کے بندے کا کیا تعلق تھا اپنے پروردگار سے. گناہ ضرور کیے، ان کا اعتراف بھی کیا، لیکن اس کا کس درجے کا تعلق تھا اپنے پروردگار سے، دوسرے اعمال اس کے کیسے تھے، اس کے دل کی کیفیت کیا تھی، وہ اپنے پروردگار سے کتنا جڑا ہوا تھا، یہ کون جان سکتا ہے. لہذا اس کو یہ تو نہ سمجھنا چاہیے کہ میں بھی ویسا ہی ہو جاؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف کر دیں گے. لیکن یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ اللہ بچائے اگر کبھی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو کم از کم اس کو چھپا کے رکھے اپنے پاس، اس کا تذکرہ بھی نہ کرے، کسی سے نہ بتائے، قریب ترین آدمی سے بھی نہ بتائے. جب وہ خود چھپائے گا تو باری تعالیٰ بھی ستاری فرمائیں گے. لیکن اگر فرض کرو یہ جو کوئی آدمی گناہ میں بے حد ملوث ہو گیا اور اپنے کسی بڑے سے مصلح سے اس کا ذکر کرے تو کوئی حرج نہیں، تاکہ اصلاح کی کا راستہ نکال سکے. لیکن پہلے ایک آدھ مرتبہ ہوا تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنی حد تک رکھے، اللہ ہی سے رجوع کرے، کسی بڑے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی سے رجوع کرے، یا اللہ یہ ہو گیا اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیجئے اور آئندہ کے لیے مجھے اس کے ارتکاب سے بچا لیجئے. تو اس کا کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ تم مجاہرین میں شامل نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ستاری فرمائیں گے، غفاری فرمائیں گے. لیکن جہاں آدمی بڑھتے ہی چلا گیا تو اس وقت میں کسی اپنے مصلح سے ذکر کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، صرف اسی کی حد تک. اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے مصلح کے دل میں میرے بارے میں بدگمانی پیدا ہوگی. بدگمانی نہیں پیدا ہوتی، اس کے اوپر اور شفقت بڑھ جاتی. جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو طبیب جو ہے اس کی بیماری سے اس سے بددل تھوڑے ہوتا ہے، بلکہ اس پر شفقت کرتا ہے، علاج کا راستہ نکالتا ہے. تو ایسے ہی وہاں پر بھی، لیکن ابتدا میں جو ہوئی تو حتی الامکان اس کو چھپا کے رکھو. www.darsequran.com